أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے احشر الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا يعبدون. جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو، وما كانوا يعبدون، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو چلایا جائے گا جہنم کے راستے پر. جب جہنم کے راستے پر جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا وقفوہم، ان کو ذرا روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے چند سوالات کرنے جہنمیوں سے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ما لکم لا تناصرون، اب تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یعنی جب جہنم میں ان کو بھی جن کی پوجا کرتے تھے اور جو آپس میں پوجا کرتے تھے اور جو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے کفر شرک میں، ان تینوں قسم کے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ وہاں تو کہتے تھے ایک دوسرے سے مدد مانگتے تھے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، اب یہ اپنے آپ کو خود گرفتاری کے لیے پیش کر دیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر آمنے سامنے ہوں گے بعض کے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تو وہ جو ایک ماتحت قسم کے لوگ ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے جو وڈیرے سربا قسم کے، ان کے جعلی پیر اور دوسرے جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے. تو ماتحت لوگ ان سے اپنے وڈیروں سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ بے شک تم ہماری دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، یعنی ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ جو وڈیرے ہیں وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے، ہمارے کہنے سے گمراہ نہیں ہوئے، تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے. وما كان لنا علیکم من سلطان، کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، کوئی زبردستی ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش تھے، سرکش قوم تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس اللہ کی بات ہم پر ثابت ہو گئی، ہمارے رب کی جو بات ہم پر ثابت ہو گئی. انا لذائقون، تو بے شک اب ہم جہنم کا ذائقہ چکھیں گے. فاغویناکم انا کنا غاوین، تو جنہوں نے گمراہ کیا تھا وہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک آج کے دن عذاب میں ہم سب مشترک ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، یعنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی وجہ سے؟ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ مجنون شاعر ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا ایک مجنون شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلون، حالانکہ تمہارے پاس آیا تھا حق اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تو بس اب تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم عمل کرتے رہے۔ یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا منظر بیان فرمایا ہے، اور خاص کر ان جہنمیوں کا جو دنیا میں بڑے ضدی اور ہٹ دھرم بنے ہوئے تھے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے وڈیروں کی، اپنے پیشواؤں کی اور پیروں کی، ان کی باتوں کو مانتے تھے، اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو قیامت کے دن ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو چلایا جائے گا، جتنے بھی شرک کرنے والے، ان کو بھی، جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی، اور جن کی یہ پوجا کرتے رہے۔ یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں نا جو اللہ کے نیک بندوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معبود بنایا ہوا ہے، جیسے اب لوگوں نے جعلی پیر بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ پیر بھی ان کو بڑا اطمینان دلاتے ہیں کہ بھی ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لے گا۔ احشر الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون، تو ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی پوجا کرتے تھے ان سب کو جمع کر لے گا۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، سب پہلے تو ان کی ایک جوڑی بنا کے جہنم کی طرف ان کو روانہ کر دیا جائے گا، جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر۔ پھر جب چل پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقفوہم، ان کو روکو ذرا، انہم مسئولون، ان سے چند سوالات کرنے۔ تو اب ان کو روک دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یہاں دنیا میں جو مدد کے دعوے کرتے تھے بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں پکڑوا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا اب کیوں نہیں بچا رہے ایک دوسرے کو؟ اب جیسے یہ جعلی پیر اور اس طرح مذہبی پیشوا ہیں، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں نہیں مدد کر رہے؟ وہاں تو تم دنیا میں بڑے دعوے کرتے تھے۔ تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اب ان کے پاس کہنے کی کوئی بات تو ہوگی نہیں، تو اپنے آپ کو یہ گرفتاری کے لیے پیش کر دیں گے، خود ہی گرفتاری دے دیں گے۔ پھر اب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو جو ماتحت لوگ ہوں گے وہ اپنے وڈیروں سے، اپنے مذہبی پیروں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، غلط راستے پر لگایا، تو ان سے پوچھیں گے ہاں بھئی تم نے ہمیں گمراہ کیا، انکم تأتوننا عن الیمین، کہ تم آتے تھے ہمارے دائیں طرف سے، یا اس کا معنی تم ہمارے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر کھینچتے تھے، غلط راستے پر تم نے ہم کو لگایا، تو اب تم ہماری نہ کچھ مدد کر رہے ہو اور نہ ہمارے ساتھ دے رہے ہو۔ تو آگے سے وہ مذہبی پیشوا کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہم ساری بات ہم پر نہ ڈالا، تم خود بھی ایمان والے نہیں تھے،
اگر تمہارے اندر کوئی رتی ایمان کی ہوتی تو ہمارے پیچھے نہ لگتے، اللہ کی بات مانتے، اللہ کے نبی کی بات مانتے۔ اب سارا الزام ہم پر نہ لگاؤ۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان، ہم نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں تھی کی، کوئی زبردستی یا تمہیں زبردستی نہیں گھسیٹا، تمہیں غلط راستے کی دعوت دی، تم نے ہماری بات کو قبول کر لیا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، ہماری بات پر بڑا کان دھرتے تھے۔ آج دیکھو نا، اللہ کی بات پڑھ کے سنائی جائے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سنائی جائے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی پیر کی بات، فلاں پیر ایسے کہہ رہا تھا فلاں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جاہل مذہبی پیشواؤں کی بات پر تو من و عن عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت مذہبی پیشوا وہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو ہمارا تم پر کوئی زور تو چلتا نہیں تھا، کوئی زبردستی ہم نے تم سے کچھ نہیں کرایا، صرف ہم نے تمہیں غلط بات کی دعوت دی، تم نے قبول کر لیا۔ اسی طرح کا ایک مکالمہ شیطان اور جہنمیوں کا بھی آتا ہے۔ وقال شیطان لما قضی الامر، کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے شیطان کو پکڑیں گے اور شیطان پر لان تان کریں گے، اس کو مار دھاڑ کریں گے۔ شیطان ان سب کو جمع کر لے گا، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم موعدی، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا جھوٹے وعدے تھے، میں نے تمہیں سبز باغ دکھلائے، لیکن تم نے میری باتوں پر ایمان لیا ہے، میری باتوں پر یقین کیا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں جو سچے وعدے تھے ان پر نہیں بات۔ پھر کہے کہ ما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میرے پاس میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، صرف میں نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میری بات کو فوراً قبول کیا۔ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے اور اولیاء کرام آئے، علماء کرام آئے، دعوت و تبلیغ والے آئے، روزانہ گشت کرتے تھے، تمہارے پاس آتے تھے، لیکن ان کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، ان کی بات پر لبیک نہیں کہتے تھے، ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، میری بات کو فوراً سن لیتے تھے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ تو میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اور پھر آخری بار کرے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں نے تو کفر بھی اس لیے کیا تھا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، کہ اللہ کی بات نہیں مانتے، میری مانتے تھے، یعنی مجھے اللہ سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو اس لیے میں نے کفر کر لیا۔ اگر تم اللہ کے رسول کی بات مانتے، میرے پیچھے نہ چلتے، تو شاید میں بھی شرک نہ کرتا۔ تو یہاں بھی وہ مذہبی پیشوا جنہوں نے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، تو وہ اپنے ماتحتوں سے کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، بھی ہمارا تم پر کوئی زور تو چلتا نہیں تھا، صرف ہم نے غلط راستے پر تمہیں لگایا تو تم چل پڑے، بل کنتم قوما طاغین، تم خود سرکش ہو، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس اب ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی۔ اللہ نے شیطان سے کہا تھا اے شیطان میں تجھ سے جہنم کو بھروں گا اور جو تیری اتباع کریں گے ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا، تو یہ ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی، انا لذائقون، اب ہم نے جہنم کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا، اب تم نے بھی چکھنا ہم نے بھی چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں اس لیے گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم گمراہ ہیں، ہم گمراہوں کے پیچھے چل پڑے اور اللہ کے راستے پر نہیں چلے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس آج کے دن عذاب میں سب مشترک ہیں، اب مشترکہ عذاب ہوگا، سب اس کو بھگتو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ ان سے جہنم کے راستے پر کھڑا کر کے ان سے سوالات ہوں گے، پھر آپس میں وہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ،
مجرموں کا یہی علاج ہونا چاہیے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پردے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، لیکن اس پر یہ کان نہیں دھرتے تھے، یستکبرون، تکبر کرتے تھے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ ہی ہمارا سارے مسئلے حل کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ معبود بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہتے یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تو وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، معاذ اللہ یہ شاعر ہے۔ تو کہتے کیا ہم اس مجنون اور شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل جاء بالحق وصدق المرسلون، تمہارے پاس حق آیا تھا اور انبیاء کرام حق لے کر آئے تھے اور نبیوں نے سچ کہا تھا، لیکن تم نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ انکم لذائق العذاب الالیم، اب چکھو دردناک عذاب۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اب تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو پھر بھائیو، آج یہ قرآن و حدیث میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ساری تفصیل اللہ نے تو ہمیں بیان کر دی، جہنم کے حالات بھی بیان کر دیے، جنت کے آگے اس سے اگلی آیات میں جنت کے مناظر آ رہے ہیں، جنت کے کہ جنتیوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا، یہ جہنم کے مناظر ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا میں سوچ سوچ کر قدم رکھنا چاہیے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ آج نفس و شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں، اور اسی طرح بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، گمراہ طبقے ہیں، کہیں مرزا قادیانی کا فتنہ ہے، کہیں دہریت ہے، کہیں منکرین حدیث پیدا ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے پھر رہے ہیں، کہیں غامدیت ہے، کہیں یہ مرزا انجینئر ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو ان سب فتنوں سے بچنا ہے، اور جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ان کے پیچھے لگنا۔ الحمدللہ دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ جو جماعت ہے، یہ کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اللہ نے فرمایا دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب تمہیں کلمے کی دعوت دی جاتی تھی، کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس میں تکبر کرتے تھے۔ گمراہی کی دعوت دی جائے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہو اور کلمے کی بات ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیو، حق تو قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو لوگوں کو یعنی دین اسلام نکھار کر پیش کرتی رہے گی، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی صلاحیتیں لگاتے رہیں گے۔ تو جو اس جماعت میں جڑ جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ادھر ادھر بھٹک گیا وہ نقصان اٹھائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر دائیں بائیں کافی ساری لکیریں کھینچی۔ صحابہ سے فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ، سیدھا اور سادہ راستہ، اس پر چلتے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دائیں بائیں یہ جو گمراہی کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، اگر دائیں بائیں راستے پر بھٹک گئے تو سمجھو اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور پھر جنت میں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر معلوم کرنا ہے ہمارے نبی کا راستہ کون سا ہے، اور نبی کا راستہ سیدھا اور سادہ ہے۔ کون سا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، صاف اعلان فرماتے ہیں نبی کے وسلم، آپ فرماتے ہیں میرا یہ راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، اور جو مجھ پر ایمان لائے، جس نے میری اتباع کی، جس نے کلمہ پڑھا، اس کا بھی یہی راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کے راستے کی دعوت دینا، یہی راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، اسی پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔